حدیث قدسی میں سے صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ چیپٹر کے اندر حدیث قدسی الفاظ اللہ تعالیٰ کے، فرمان اللہ تعالیٰ کا نبی کے مبارک منہ سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطا کرتے رہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو اور نہ میرے نفع تک پہنچ سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے پرہیزگار ہو، تم میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تم اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب اس گناہ گار شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سب سے گناہ گار ہے، میری بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان جنات سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کرے تو ان میں سے ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا۔ میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا، لہٰذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور جو کوئی تم میں سے اس کے برعکس پائے یعنی برائی پہنچے اس کو تکلیف تو وہ اپنی ذات کو ملامت کرے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کا قیامت والے دن ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي